بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر ویورز اینڈ لسنرز، آپ اپنا پسندیدہ پروگرام دیکھ رہے ہیں روحانی مسائل کا حل شہریار داؤد کے ساتھ۔ ویورز اینڈ لسنرز، توبہ یہ کیا ہے؟ توبہ کہتے کس کو ہیں؟ توبہ کیوں کی جاتی ہے؟ توبہ کیوں کی جائے؟ توبہ کی شرائط کیا ہیں؟ توبہ کرتے ہیں ٹوٹ جاتی ہے، توبہ پر استقامت نہیں رہتی، توبہ 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 پہ گانے بن گئے، توبہ پہ غزلیں بن گئیں، توبہ پہ نہ جانے کیا کیا ہو گیا۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ استغفر اللہ، یعنی توبہ نہ ہو گئی مذاق ہو گیا آج کے دور میں بدقسمتی سے۔ میاں بیوی روز لڑتے ہیں، روز توبہ کرتے ہیں، اولاد روز نہ فرمانی کرتی ہے والدین کی، پھر توبہ کرتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے روز ہم گناہ کرتے ہیں، اس کی نافرمانیاں کرتے ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں، لیکن کیا بات ہے، استقامت نہیں ملتی۔ آج کے شو میں ہم کوشش کریں گے، we'll try to understand what توبہ is, why it is necessary, what are the necessities for یہ جس کو ہم توبہ کہتے ہیں، اس کی کیا ضرورت آئی ہے۔ میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں عرض کر دوں تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو جائے کہ توبہ کی شرائط کیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہونا چاہیے، کیونکہ دیکھو اللہ عز و جل نے جب اس امت مسلمہ یعنی محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی امت کو پیدا فرمایا نا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے میں ہم پر توبہ کے دروازے کھلے رکھے۔ پچھلی امتوں پر ایسا نہیں تھا۔ کب تک کھلے؟ جب تک کہ ہماری موت نہ آ جائے۔ لیکن سکرات موت یعنی جب موت کی سختیاں آتی ہیں اس سے پہلے کی توبہ قبول ہے۔ اس کے بعد یعنی سکرات موت شروع ہو گئی، جان نکلنا شروع ہو گئی، تو اب توبہ کرنا وہ فائدہ مند نہیں ہوگا۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ عز و جل نے قیامت تک کے لیے ہمارے لیے روز توبہ کے دروازے کھلے رکھے ہیں۔ یعنی ایک حدیث میں ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب تک سورج مغرب سے نہ نکلے یعنی قیامت نہ آ جائے اس وقت تک اللہ تبارک تعالیٰ نے توبہ کے دروازے کھلے رکھے ہیں، اور وہ اس وقت تک کی گئی تمام سچی توباؤں کو قبول فرمائے گا۔ یہ اللہ عز و جل کا ہم پر احسان نہیں تو اور کیا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے توبہ کی شرائط عرض کرتا ہوں، اللہ کرے ہمیں سمجھ میں آ جائے۔ اچھا یہ بھی یاد رہے کہ ہم اس کو کنٹینیو رکھیں گے۔ ایک اگر اس پروگرام میں ہمارے توبہ کا چیپٹر کلوز نہیں ہوگا، جب تک ہم نہیں سمجھیں گے کہ یار ہمیں تسلی نہیں ہوئی توبہ کے بارے میں بات کرتے ہوئے، اس وقت تک ہم اس کو کلوز نہیں کریں گے۔ ہم آگے آنے والے پروگرامز میں بھی اس کو کنٹینیو کریں گے۔ توبہ کی شرائط کیا ہیں کہ اگر بندہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ کرے، اس سے اگر جب تک ایسا گناہ نہ ہو اس سے جس کے اندر کسی دوسرے بندے کو پتہ نہ چل جائے، جیسے غیبت ہے، چغلی ہے، وعدہ خلافی ہے، گالی گلوچ ہے، کسی کا حق مارنا، یہ اس میں دوسرے بندے انوالو ہیں۔ لیکن کوئی ایسا گناہ کیا جس کے اندر کوئی بندہ شامل نہیں ہے، متعلق نہیں ہے، صرف اللہ اور بندے کے درمیان کا معاملہ ہے، تو پھر اللہ عز و جل اس کی توبہ قبول فرماتا ہے، اور وہ بھی توبہیں قبول ہوتی ہیں۔ لیکن پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے توبہ کی محققین محدثین نے پھر توبہ کی شرائط بیان فرمائی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ توبہ کی 3 شرائطیں۔ فرماتے ہیں اس گناہ کو ترک کرنا، جو گناہ کیا ہے اس کو ترک کرنا کہ اب آئندہ نہیں کرنا، پھر اس گناہ پر شرمندہ ہونا، یار یہ میں نے گناہ کیا اس پہ میں شرمندہ ہوں، اور تیسری اس بات کا پختہ ارادہ کرنا کہ اب یہ گناہ دوبارہ کبھی نہیں کروں گا۔ یہ بندہ یہ 3 شرائط اگر اس میں پائی گئیں کہ وہ گناہ کو چھوڑ دے، پھر اس کے بعد اسے شرمندہ ہو، اس کے اوپر شرمندگی فیل کرے، اور پھر اس کے بعد وہ آئندہ اس کو نہ کرنے کا پکا عزم مصمم کر لے، تو یہ اس کی توبہ صحیح مانی جائے گی۔ اور اگر کسی انسان اگر اس کا گناہ کسی انسان سے متعلق ہو تو پھر توبہ کے لیے 3 شرطوں کے ساتھ چوتھی شرط یہ ہوگی کہ جس کا حق تلف کیا ہے یعنی انسانوں میں سے، تو کیا اس کا حق ایک تو اس کا حق ادا کرے، اور اگر حق مال وغیرہ کی قسم میں سے ہو تو وہ مال اس کو واپس کر دے۔ اگر کسی بندے نے کسی بندے پر تہمت وغیرہ کی قسم سے کوئی گناہ کیا ہے تو اس کو اپنے اوپر اختیار دے کہ بھائی میں نے تیری یہ برائی کی تھی، یار اب تیرے اختیار ہے، تو چاہے میری برائی کر، چاہے مجھ سے کسی بھی طرح میرا اس گناہ کے اوپر تو مجھے کسی بھی طرح مجھے معاف کر دے۔
اور اگر غیبت وغیرہ ہو تو پھر بھی اس سے معافی مانگے کہ تمام گناہوں سے توبہ واجب ہے۔ اگر گناہوں میں سے بعض نے توبہ کی تو اہل حق کے نزدیک ان گناہوں سے توبہ صحیح ہے، لیکن جن سے توبہ نہیں کی تو ان کے وہ گناہ اس کے ذمے باقی رہیں گے۔ توبہ ہر انسان پر لازم ہے۔ قرآن و حدیث اور اجماع امت میں اس پر بہت دلائل موجود ہیں۔ آئیے ہم قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مبارکہ سن لیتے ہیں۔ کافی ساری آیات ہیں لیکن چیزہ ایک دو ہم آیات کریمہ سن لیتے ہیں۔ اللہ تبارک وتعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ النور آیت نمبر 31، سورہ نور آیت نمبر 31، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ ترجمہ، اور اللہ کی طرف توبہ کرو، اور اللہ کی طرف توبہ کرو اے مسلمانوں، سب کے سب اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔ یعنی اگر فلاح پانی ہے تو آپ کو توبہ کرنی پڑے گی۔ پھر ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے، وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، معافی چاہو اللہ سے، معافی چاہو پھر اس کی طرف رجوع لاؤ، اور اپنے رب سے معافی چاہو پھر اس کی طرف رجوع لاؤ۔ پھر تیسری جگہ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ، یہ تھی سورہ ہود آیت نمبر 90۔ پھر اللہ تعالیٰ سورہ تحریم آیت نمبر 8 میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اور اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے، کہ آگے دوسروں کو اس کی نصیحت ہو جائے کہ واقعی اس نے جو ہے بہت زبردست توبہ کی ہے۔ بہرحال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک حدیث مبارکہ، اب احادیث مبارکہ آ رہی ہیں، یہ 3 قرآن مجید کی آیات میں نے عرض کی جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بندوں کو توبہ کی طرف رغبت دلائی، توبہ کرو۔ پہلے میں نے توبہ کی شرائط بیان کی، کیا شرطیں تھیں کہ بھئی ہم نے یہ گناہ نہیں کرنا، پہلے تو وہ اب دوبارہ ریپیٹ نہیں کرنا، سیکنڈ اس پہ شرمندگی ہونا، تیسری بات کیا تھی کہ آئندہ نہ کرنے کا عزم مصمم، اور اگر اس میں بندوں کے ساتھ جیسے غیبت، چغلی، کسی کا مال کھا لیا یا کسی کے ساتھ خدا نہ خدا کوئی برا عمل کر دیا تو پھر ان سے معافی مانگنا، یہ چوتھی شرط ہے۔ جب تک وہ معاف نہیں کرے گا بندہ جس کی آپ نے گناہ کیا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اب آ جاتے ہیں ہم احادیث مبارکہ کے اوپر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ اللہ عز و جل کی قسم، میں دن میں 70 مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ 70 ٹائمز، 70 مرتبہ سے بھی زیادہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر ایک اور جگہ حضور نے فرمایا صلی اللہ تعالی وسلم کہ حضرت سیدنا اگر بن یسار مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے لوگو اللہ سے توبہ کرو اور اس سے بخشش چاہو، بے شک میں روزانہ 100 مرتبہ اللہ عز و جل کے حضور توبہ کرتا ہوں۔ تو 2 حدیثیں ہم نے سن لی، ایک میں حضور نے فرمایا میں 70 مرتبہ سے بھی زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرتا ہوں، اور پھر ایک حدیث میں فرمایا کہ میں 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سارے دن میں توبہ کرتا ہوں۔ یہ اندازہ لگائیے جن کے صدقے میں ہماری بخشش ہونی ہے وہ 100 مرتبہ استغفار کر رہے ہیں، ہما شما بھولے میں۔ مزید اس کے اوپر گفتگو کریں گے، جانا کہیں نہیں ہے، ہم جا رہے ایک مختصر سے وقفے پر، ملاقات ہوتی ہے مختصر وقفے کے بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم بیک ویورز اینڈ لسنرز۔ آئیے اب ہم بات کرتے ہیں کہ توبہ کسے کہتے ہیں۔ آج آپ نے ٹائٹل بھی دیکھا ہوگا کہ توبہ کسے کہتے ہیں۔ سنیے غور سے، عمدۃ القاری میں ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو بخاری شریف کی ہے، انہوں نے شرح لکھی ہے، انہوں نے مختلف علماء کرام کے اقوال لکھے ہیں کہ توبہ کہتے کسے ہیں۔ سنیے، پہلا، بعض مشائخ کے نزدیک ندامت کو توبہ کہتے ہیں، شرمندگی کو، ٹھیک ہے۔ دوسرے، بعض کے نزدیک گناہوں کی طرف نہ لوٹنے کا عزم مصمم، یعنی پکا ارادہ کہ میں گناہوں کی طرف دوبارہ نہیں جاؤں گا، اس کو توبہ کہتے ہیں۔
بعض نے کہا کہ گناہ سے باز رہنے کا نام توبہ ہے. بس گناہ کرنا چاہ رہا تھا, سامنے اختیار میں بھی تھا, باز رہا, نہیں کیا, فرمایا یہ توبہ ہے. اب کہتے ہیں کہ یہ جو تینوں باتیں ہوئیں کہ ندامت توبہ ہے, گناہوں کی طرف نہ لوٹنے کا ارادہ کرنا توبہ ہے, اور گناہوں سے باز رہنے کا نام توبہ ہے, تو فرماتے ہیں ان تینوں چیزوں کو جمع کر لیا جائے تو یہی سچی توبہ کہلاتی ہے. اور علامہ جوہری رحمۃ اللہ علیہ نے تو کیا خوبصورت بات کی کہ گناہوں سے رجوع کرنے کا نام توبہ ہے. یعنی رجوع کر لے, چھوڑ دے یار, نہیں جو ہو گیا, یا اللہ معاف کر دے, آئندہ نہیں کروں گا. یعنی واپس اللہ کی طرف آنا, رجوع کرنا توبہ ہے. اب پھر ہم نے توبہ کی, ہمیں کیسے پتا چلے کہ یار ہماری توبہ سچی ہے, ہماری توبہ قابل قبول ہے, اس پہ قبولیت کی کوئی نشانی ہے؟ تو سنیے اس کی علامات کیا ہیں. حضرت سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سچی توبہ کی 6 علامات ہیں. اللہ اکبر. نمبر 1, گزشتہ گناہوں پر نادم ہونا. جو پہلے گناہ کر لیا اب دوبارہ کر بھی نہیں رہا, لیکن اس کو یاد کر کے. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک جگہ سے گزرے, خوب رونے لگے. دیگر صحابہ نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہو اس مقام سے؟ فرمایا یہ جو ٹوٹا ہوا مکان دیکھ رہے ہو نا, میں نے پرانے وقتوں میں جب میں اسلام نہیں لایا تھا اس سے پہلے میں نے اس مکان کے اندر کوئی گناہ کیا تھا, اس کو یاد کر کے رو رہا ہوں. دیکھا آپ نے, گناہوں سے توبہ کرنا اور بالکل نادم ہونا یہ توبہ ہے, یہ سچی توبہ کی علامت ہے. ہاں, پھر فرمایا نمبر 2, گناہوں کی طرف نہ لوٹنے کا عزم مصمم, یہ بھی سچی توبہ کی علامت ہے. تیسری, جن فرائض میں کوتاہی کی ہے ان کی ادائیگی کر دے. اب یعنی کسی کے ساتھ کوئی حق مارا تھا, اب ان کو حق دے دیا, بلکہ اس سے زیادہ دے دیا, تو یہ بھی توبہ ہے. اچھا, جن کا حق تلف کیا ہے ان کو ان کا حق دے دینا, یہ بھی توبہ ہے. ناجائز و حرام مال سے بدن پر جو چربی چڑھ گئی ہے, مجھے یہ بات مکمل کرنے دے, بعد میں کال لیتے ہیں. فرمایا ناجائز و حرام مال سے بدن پر جو چربی چڑھ گئی ہو اسے اپنے غم اور حزن سے, یار اللہ مجھے پکڑ لے گا تو میرا کیا ہوگا, اس غم اور حزن میں اپنے آپ کی وہ ساری چربی پگھلا دینا کہ چمڑی ہڈیوں سے کھال سے چپک جائے, اور پھر اس پر اگر دوبارہ گوشت آئے تو ایسا گوشت آئے کہ جو حلال اور طیب مال سے کھا کر جو ہے نا وہ بنا ہو, تو یہ بھی توبہ ہے. اور پھر آخری بات, چھٹی بات فرماتے ہیں کہ جس طرح بدن کو نفسانی خواہشات کی لذت پہنچائی تھی, اپنے بدن کو نفسانی خواہشات کی لذت پہنچائی تھی, اب اسی طرح اس کو اللہ تبارک تعالیٰ کی اطاعت کا مزہ چکھانا, یہ بھی سچی توبہ کی جو ہے علامتوں میں سے ہے. چلیں ہمارے پاس ایک کالر ہیں, دیکھیں کون ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون اور کہاں سے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت میرا ایک سوال ہے. سوال کچھ یوں ہے کہ عبادات میں عبادت پہلے تو دل نہیں لگتا عبادت کرنے میں. روز سوچتا ہوں کہ آج نمازوں کی پابندی کروں گا, روز سوچتا ہوں, لیکن عبادت کرنے کے بعد بھی عبادت میں دل نہیں لگتا, وہ لذت نہیں آتی سجدوں میں. تو اس کا کیا معاملہ ہے, مجھے ذرا بتا دیجیے. بہت خوبصورت سوال, ویری امپورٹنٹ اینڈ ویری بیسک کوسچن. دیکھیے کیوں نہیں آتی ہمیں عبادتوں میں مزہ کیوں نہیں آتا, پتہ ہے میں بیسکس جو مجھے سمجھ میں آتی ہیں وہ یہ ہے کہ بھائی دیکھیں, کیا ہماری طہارت صحیح ہے؟ ہمیں غسل کے فرض پتہ ہے, ہمیں وضو کے فرض پتہ ہے, غسل میں کیا احتیاطی کرنی چاہیے ہمیں پتہ ہے؟ نہیں. الطہارت, جو طہارت ہوتی ہے نا وہ نصف ایمان ہے. النظافت نصف ایمان, یہ بھی ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے, طہارت بھی نصف ایمان ہے. جب ہماری طہارت, وضو, غسل, کپڑے یہ پاک نہیں ہوں گے, جس جگہ ہم نماز پڑھنے یہ پاک نہیں ہوگی, تو ہماری نمازوں میں نہ ہمیں لذت آئے گی نہ ہمیں مزہ آئے گا, اور ہم ساری زندگی ایسی نمازیں پڑھتے رہیں, وہ نمازیں میں گناہوں سے بھی نہیں بچائیں گی, یہ بھی بتا دوں. حالانکہ قرآن فرما رہا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نماز بے شک ان صلاۃ تنہا, ایک تو وہ وقت باندھا ہوا ہے, سب پہ مقرر ہے, دوسری یہ کہ یہ فحش سے بچاتی ہے, برائی سے, گندگی سے, فوش کلامی سے, گندے گندے کاموں سے بچاتی ہے نماز. لیکن کہاں بچاتی ہے ہمارے آج کے, نماز تو بچاتی ہے, ہم نہیں بچتے. کیوں؟ ہم نے نماز کی شرائط ہی پوری نہیں کی ہوتی. تو جن کے وضو, غسل, کپڑے پاک نہیں ہوتے, اور اس سے بھی بڑھ کر یہ سوچ پاک نہیں ہوتی نا, تو نہیں ہوتا. بہرحال اس کے لیے بہترین وظیفہ میں بتا دوں, ایک تو علم سیکھیں آپ, غسل, وضو, نماز, یہ پورا علم سیکھیں آپ. کسی بھی مسجد میں جائیں جہاں بالغان کا مدرسہ ہوتا ہے, وہاں بیٹھ کے کسی قاری سے نماز پڑھنا سیکھیں, تلاوت صحیح کرنا سیکھیں, قرآن مجید پڑھنا سیکھیں, ظاہری باطنی طہارتوں کے بارے میں سیکھیں, اور اس کے ساتھ ساتھ استغفار کریں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ, ایک تو یہ بھی استغفار ہے. پھر
استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ بھی استغفار ہے. اور خالی استغفر اللہ اتنا بھی کہا نا، یہ بھی استغفار ہے. ٹھیک ہے نا. ایک اور کال آ گئی ہے، چلیے جی بتائیے کیا کہہ رہے ہیں، کون کہاں سے؟ السلام علیکم، کون ہے ہمارے ساتھ کال پر؟ نہیں ہے. چلے میں آپ عرض کر رہا تھا کہ جب جو کوئی استغفار کرتا ہے تو استغفر اللہ پڑھیں گے تو آپ کا دل عبادت کی طرف لگے گا. ہمارے بزرگان دین کا کیا طریقہ تھا، وہ ذرا ذرا سی بات پر نہ استغفار، توبہ کو، اللہ کی طرف رجوع ہونے کو فوراً پکڑتے تھے. مثال کے طور پر ایک بزرگ نے کیسے اپنے اللہ کی طرف رجوع کیا. وہ ٹیچر تھے، وہ بچوں کو انہوں نے بولا چلو جی ٹیسٹ ہے، سب نے ٹیسٹ کر لیا، چلو جی کاپیاں لے کر آؤ. اب جب بچے کاپیاں لے کر اپنے استاد کے پاس جا رہے، جی کال آ رہی ہے، جلدی کریں بھائی پلیز. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماشاء اللہ سے بہت اچھا پروگرام جا رہا ہے سر آپ کا. Thank you. میرا ایک جزاک اللہ. سوال تھا سر، میرے ساتھ ایشو یہ ہے کہ سر درد جو ہے نا وہ سر بھاری بھاری سا رہتا ہے، اس کا کوئی کائنڈلی روحانی علاج بتائیے گا. جی سر بھاری رہتا ہے نا تو آپ ایک تو یہ کام کریں، کنٹرول روم سے میرا نمبر لے لیجئے، مجھ سے وہ بھی رابطہ کیجئے گا. دوسری بات ہے کہ سر بھاری عموماً آپ کا، میں سمجھتا ہوں یہ جو گیجٹس وغیرہ نہیں، موبائل وغیرہ استعمال کرتے ہیں یہ، اور جب معذرت کے ساتھ نیند آپ کی خراب ہو تب، اور دوسری بات یہ کہ جب بندے کے اوپر گناہوں کا بوجھ بھی بھاری ہو جائے تو بھی سر بھاری رہتا ہے. یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے، اس لیے میں عرض کرتا ہوں کہ آپ اپنے سر کا اپنا پوسچر صحیح رکھیں، نیند صحیح رکھیں، غذا صحیح رکھیں، اور استغفار اور نماز جب پڑھا کریں. آپ یہ سر بھاری کو ہلکا کرنے کا طریقہ بتا رہا ہوں. سر کو ہلکا کرنے کا طریقہ یہ کہ جب سجدہ کریں نا تو سجدہ طویل کریں، لمبا سجدہ کریں، اور سجدے کے بعد جو بیٹھتے ہیں پہلے سجدے کے بعد اس کو جلسہ کہتے ہیں، اس کے اندر آپ اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی ورزقنی، یہ والی 4 ضرور دعائیں مانگنی. اے اللہ میری مغفرت فرما، اے اللہ مجھ پر رحم فرما، اے اللہ مجھے عافیت عطا فرما، اور ایک حدیث میں واہدنی، اے اللہ مجھے ہدایت عطا فرما، اور ورزقنی، اے اللہ مجھے رزق عطا فرما. آپ یہ چیزیں مانگیں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا تم جب یہ سب کچھ مانگو گے اللہ سے تو اللہ تمہیں ضرور عطا کرے گا. میں وہ بزرگ کا واقعہ میں پھر اگلے پروگرام میں پیش کروں گا. صرف آپ لوگوں سے اتنا عرض کروں گا کہ اس پروگرام کے ذریعے ہم آپ کو اچھی باتیں، اچھے مسائل کا حل دینا چاہتے ہیں، تاکہ جو ہمارے مسائل ہیں، ہمارے روحانی مسائل کیا ہے، ہماری روح تڑپ رہی ہے، وہ پیاسی ہے، اسے اللہ کی طرف رجوع کرانا چاہیے، اس کو آنسوؤں سے دھو کے پاک کرنا چاہیے، جو بدقسمتی سے آج ہم نہیں کر پا رہے. آ جائیے، میں آپ ہم سب اللہ کے سامنے سربت سجود ہو جائیں، اپنے گناہوں کو یاد کریں. اور گناہ کیسے معاف ہوتے ہیں؟ بس جو ندامت کا ایک اشک، ایک آنسو آنکھوں سے بہہ گیا، انشاءاللہ العزیز ہمارے سارے نام اعمال کو گناہوں کو دھو ڈالے گا. لیکن وہ جو بڑھے اللہ کی طرف، وہ جو رجوع کرے اللہ کی طرف، اس کو ملے گی یہ بخشش کہ جو اللہ سے بخشش طلب کرے گا. بس یہی ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں کہ خدا را اپنے آپ کو اچھائیوں کی طرف راغب کیجئے، گناہوں سے روکیے، دوسروں کو بھی بچائیے، کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایسے لوگوں کو بہت پسند فرماتا ہے جو دوسروں کو بھی برائی سے بچا کر اچھائی کی راہ پر گامزن کرتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. اجازت دیجیے اس امید پر اور اس یقین کے ساتھ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں گے. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.